تاریخ کے سب سے مشہور سیاح کا لقب عام طور پر مارکو پولو کو دیا جاتا ہے، لیکن مکمل فاصلہ طے کرنے کے لیے مارکو پولو مسلم اسکالر ابن بطوطہ سے بہت پیچھے ہیں۔ ابن بطوطہ 25 فروری 1304 عیسوی کو مراکش کے شہر تانجیر میں پیدا ہوئے۔ وہ قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے مسلمان سیاح تھے۔ تقریباً 1,20,000 کلومیٹر سفر کیا، جو کہ ان کا ایک عظیم کام تھا۔ ابن بطوطہ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس وقت نہ ریل تھی، نہ کار، نہ بس، نہ طیارے، نہ جہاز تھے، اور سمندر کا سفر کرنا تو جان جوکھوں کا کام تھا۔ ایک نوجوان سفر کا سامان باندھ کر اٹھا اور 25 سال تک سمندر کی لہروں سے لڑتا، خطرناک ریگستانوں سے گزرتا، پرشور دریاؤں کو کھنگالتا، بلند و بالا پہاڑوں پر چڑھتا ہوا، جنگلوں اور بیابانوں اور برفستانوں کو قطع کرتا ہوا اپنے ذوق سیاحت کو تسکین پہنچاتا رہا۔ انہوں نے اپنی روایتی فقہی اور ادبی تعلیم اپنے آبائی شہر تانجیر سے حاصل کی۔ جون 1325 عیسوی میں 21 سال کی عمر میں ابن بطوطہ اپنے آبائی شہر سے حج کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ شمالی افریقہ کے ساحل کے ساتھ سفر کرنے کے بعد مکہ کی طرف زمینی سفر کیا۔ اس راستے سے وہ تیونس پہنچا، جہاں وہ 2 ماہ تک رہا۔ حفاظت کے لیے ابن بطوطہ عام طور پر ایک قافلے میں شامل ہوتا تھا تاکہ عرب بدوؤں کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ 1326 عیسوی کے ابتدائی موسم بہار میں 3500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرنے کے بعد ابن بطوطہ اسکندریہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ اس نے کئی ہفتے علاقے کے مقامات کا دورہ کیا اور پھر اندرون ملک قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاہرہ میں تقریباً 1 مہینہ گزارا۔ وہاں سے مکہ جانے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا، وہاں سے ایک مقامی گروہ نے اس راستے سے آگے نہیں جانے دیا اور واپس جانے پر مجبور کیا۔ ابن بطوطہ قاہرہ واپس آیا اور حکومت کی زیر نگرانی دمشق کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ دمشق میں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد وہ ایک قافلے میں شامل ہو گئے جو 1500 کلومیٹر جنوب میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ مدینہ میں 4 دن رہنے کے بعد آپ نے مکہ کا سفر کیا، جہاں حج کی تکمیل کے بعد انہوں نے حاجی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گھر واپس آنے کے بجائے ابن بطوطہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ میں 1 ماہ گزارنے کے بعد 17 نومبر 1326 عیسوی کو ابن بطوطہ جزیرہ نما عرب سے عراق واپس آنے والے زائرین کے ایک بڑے قافلے میں شامل ہوا۔ یہ گروپ شمال میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور پھر رات کو سفر کرتے ہوئے نجد کے پار شمال مشرق کا رخ کیا۔ یہ سفر تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہا، جب میں آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کے مزار پر حاضری دی۔ جون 1327 عیسوی میں وہ بغداد واپس آیا۔ اس نے موصل اور ترکی کا دورہ کیا اور پھر سے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچا۔ ابن بطوطہ کچھ عرصہ مکہ میں رہے۔ 1328 یا 1330 عیسوی میں حج کے بعد اس نے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع جدہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ ایک بار یمن میں اس نے زبید اور بلند قصبے تائز کا دورہ کیا۔ ابن بطوطہ نے صنعاء کے دورے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ 1329 یا 1331 عیسوی کے شروع میں تاز سے براہ راست عدن کی اہم تجارتی بندرگاہ پر پہنچے اور پھر عدن سے صومالیہ اور پھر تنزانیہ گئے۔ مکہ میں 1 سال مزید بسر کیا، پھر 1332 یا 1334 عیسوی کے آخر میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ شہر میں 1 مہینہ گزارنے کے بعد ابن بطوطہ آسٹراخان آیا۔ اس کے بعد وہ بحیرہ کیسپیئن سے ارول سے گزرتا ہوا بخارا اور سمرقند تک چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جنوب کی طرف افغانستان کا سفر کیا، پھر ہندو کش کے پہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ سندھ پہنچنے پر ابن بطوطہ نے ان ہندوستانی گینڈوں کا ذکر کیا جو سندھ کے کنارے رہتے تھے۔ چین کے سفر کے آغاز میں ساحل کی طرف جاتے ہوئے ابن بطوطہ اور اس کی جماعت پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر اسے لوٹ لیا گیا اور تقریباً اپنے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن پھر بھی وہ چین کا سفر جاری رکھنے کے لیے پرعزم تھا۔ لیکن اس نے سب سے پہلے مالدیو جزائر کا دورہ کیا۔ اس نے 9 ماہ جزائر پر گزارے جو اس کے ارادے سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ چیف جج بن گیا اور شاہی خاندان میں شادی کر لی۔ وہ مقامی سیاست میں الجھ گیا اور مالدیپ سے وہ سری لنکا چلا گیا۔ 1345 میں چین پہنچا۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نے بیجنگ سے ہوکزو کا سفر کیا اور پھر فوزو کی طرف روانہ ہوئے۔ 1346 عیسوی میں کوانزو واپس آنے کے بعد ابن بطوطہ نے واپس مراکش کا سفر شروع کیا۔
1348 ईस्वी में इब्न बतूता हज के सफ़र के इरादे से दमिश्क पहुंचा। इसके बाद इसे मालूम हुआ कि इसके वालिद का इंतकाल 15 साल पहले हो गया है। मक्का पहुंचने के बाद उसे घर से निकले तकरीबन 25 साल गुजर चुके थे, तो फिर इसने मराकेश वापस आने का फैसला किया। 1349 ईस्वी में फेज के रास्ते तांजीर वापस आया, सिर्फ अपनी वालदा की खातिर, लेकिन वो भी चंद माह कबल इंतकाल कर चुकी थी। तांजीर में कुछ वक्त गुजारने के बाद 1350 ईस्वी में इब्न बतूता बंदरगाह के दिफा के इरादे से तांजीर छोड़ने वाले मुसलमानों के एक ग्रुप में शामिल हो गया और उनका ये सफर गरनाता में इख्तिताम पजीर हुआ। एक बार फिर इब्न बतूता तांजीर वापस आया, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठहरा। 1351 ईस्वी के मौसम खिजा में इसने मराकेश में सहारा के शुमाली किनारे पर वाक़े सचलमा शाह के कस्बे का रुख किया। वहाँ इसने कई ऊँट खरीदे और 4 माह तक क़याम किया। वो फरवरी 1352 ईस्वी में एक कारवां के साथ दोबारा रवाना हुआ और 25 दिन बाद अपनी नमक की कानों के साथ ताज़ा की खुश्क नमक वाली झील पर पहुंचा। तग़ज़ा में 10 दिन के क़याम के बाद यह काफ़िला तसराला के नखलिस्तान के लिए रवाना हुआ। मजबूरी तौर पर कारवां को सहरा के 1600 किलोमीटर को अबूर करने में 2 महीने लगे। दरियाए नील के साथ सफर करते हुए वो माली सल्तनत के दारुल हुकूमत पहुंचा। वो 8 महीने तक वहां रहा। इसने फरवरी में दारुल हुकूमत छोड़ दिया और माली के एक मकामी ताजिर के साथ टिम्बकटू तक ऊँट के जरिए समुद्री सफर किया। टिम्बकटू में मुख्तसर क़याम के बाद इब्न बतूता ने नाइजर से गाँव तक का सफर किया। गाँव में 1 माह गुजारने के बाद इब्न बतूता एक बड़े काफिले के साथ अकीदा के नखलिस्तान के लिए रवाना हुआ। इस सफर के दौरान इसे मराकेश के सुल्तान की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें इसे घर वापस आने का हुक्म दिया गया, तो वो 1354 के अवाइल में वापस मराकेश पहुंचा। अपने सफर से घर वापस आने के बाद 1354 ईस्वी में इब्न बतूता ने इब्न जोज़ाई को अपने सफर का अहवाल लिखा और इस अहवाल को रहला या सफर कहा जाता है। 1355 ईस्वी में अपने रहले की तकमील के बाद इब्न बतूता की जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती है। वो मराकेश में जज मुकर्रर हुए और 1368 या 1369 ईस्वी में इंतकाल कर गए। इब्न जोज़ाई के मुताबिक इब्न बतूता ने कहा, मैंने हकीकतन अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली जो ज़मीन में सफ़र करना थी, और मैंने ये एजाज़ हासिल कर लिया है जो किसी आम आदमी को हासिल नहीं हुआ।